بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم آمنت باللہ صدق اللہ علیہ العظیم. عزیز ساتھیوں، ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کا 3 رکوع تلاوت کیا گیا. یہ سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی اور ہم دیکھتے آ رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہر رکوع میں کوئی نہ کوئی بات اس میں الگ الگ رکھی ہوئی اور انسان اس کو بغور سنے اور بذریعہ قرآن اپنی زندگی کو وہ سنوارے. ایسا ہی نہیں کہ بس ہم لوگ سنتے ہی رہے، ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دیں. سنجیدگی سے سنا جائے. آپ لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، قرآن پاک کی دعوت ہوتی ہے کہ آئیے سننے کے لیے، تحریک میں کام کیجیے. تو بہت سے لوگ نئے بیچارے آ جاتے ہیں. آدمی کو چاہیے کہ نیوٹرل ہو جائے. پہلے اپنے جو بھی خیالات ہیں اس کو گھر پر رکھے تھوڑی دیر کے لیے اور نیوٹرل ہو کر قرآن پاک کی بات سنے تو انشاءاللہ جلد سمجھ میں آئے گی، بہت دیر نہیں لگے گی. اس لیے کہ یہ ایسا کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. یہ کسی شخص کا کلام نہیں ہے جو بہت ہیچ پیچ ہو اور سمجھانے میں دقت ہو. اس کو آدمی سمجھنا چاہے گا اور سنجیدگی سے سنے گا تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہو. کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہاں پر دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی تمام دنیا کے انسانوں کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہے، اور یہ کسی مسلمان کے لیے مختص نہیں ہے، بلکہ سارے انسان جو اللہ کے بندے ہیں ان سب کے سامنے یہ بات رکھی گئی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، کیا انسانوں تم عبادت کرو. کیا کرو؟ عبادت کرو. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کو عبادت بہت پسند ہے، بندہ ہے تو بندگی کرے، اور یہی اللہ تبارک تعالیٰ کا مطالبہ ہے. جیسے کہ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اب ٹھیک ہے، اس میں سب لوازمات ہیں، دنیا میں کام دھندا کرنا ہے، کھانا پینا ہے، شادی بیاہ کرنا ہے، رسم و رواج دنیا کے سب چل رہے ہیں، وہ اپنی جگہ ایک بات ہے، مگر اصل مقصد جو بیان فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا، کہ انسانوں اے لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو. ربکم الذی خلقکم، تمہارا جو رب ہے، تمہارا جو مالک ہے، تمہارا جو پالنے والا ہے، پروردگار ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی عبادت کرو، اس لیے کہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے. اب انسان کو خود یہ فیصلہ کرنا ہے، سارے دنیا کے انسان سب ایک ہو کر سوچے یا جدا جدا ہو کر. ہر انسان اپنی ذات میں خود ایک انجمن ہے، ہر انسان پر ایک ذمہ داری ہے، اور ہر انسان سے فردن فردن یہ بات کہی گئی ہے کہ اے انسانوں تم اپنے مالک کی بندگی کرو. اور کیوں کرو؟ اس لیے کہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے. سیدھا سا فارمولہ ہے. اب انسان یہ طے کرے کہ اس کو پیدا کس نے کیا گیا. اب جو بھی وہ تصور میں پریکٹیکل امپریکٹیکل بناتا ہے کہ اس کا خالق کون ہے، وہ طے کر لے. اور شاید لوگوں نے ایسا ہی الٹ طے کر لیا ہے، کسی نے کسی بت کا بندہ بننے کے لیے تیار ہو گیا، کوئی کس بت کو پوج رہا ہے. مگر ان سے پوچھو کہ کیا اس نے تم کو پیدا کیا ہے. اگر یہودیوں سے پوچھو کیا تم کو عزیر نے پیدا کیا ہے تو بولیں گے نہیں. کرسچنوں سے پوچھو کہ کیا تم کو مسیح نے پیدا کیا ہے علیہ السلام تو کہیں گے کہ نہیں. تو پھر آخر پیدا کس نے کیا ہے؟ تو ضرور انسان کہے گا، یہودی اور نصارہ کہیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ. اور اسی طرح غیر مسلموں سے، ستارہ پرستوں سے یا بت پرستوں سے پوچھے کہ بھائی آپ کو کیا یہ ستاروں نے پیدا کیا ہے تو بولے نہیں. اور بت پرستوں سے پوچھے کہ کیا آپ کو یہ بتوں نے پیدا کیا ہے تو کسی بت کا نام نہیں لے گا، بلکہ وہ کہے گا کہ نرنکاری ایشور نے پیدا کیا ہے. تو لازمی تقاضا یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے، انسان کا شیوا یہی ہے کہ وہ اس کی بندگی کرے اپنے پیدا کرنے والوں کی. لوگ بھٹک گئے، اور یہی مطالبہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور جو لوگ تم سے پہلے ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا. آج کی دنیا میں ہم جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے سامنے یہ آیت موجود ہے. کیا انسانوں تم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ سب کہیں گے اللہ نے، ایشور نے، گاڈ نے. تو پھر اس کی بندگی کرو، ورشپ کرو، پرستش کرو، پوجا کرو ایک اللہ کی، ایک نرنکاری ایشور، ایک گاڈ المائٹی ہے، قادر مطلق. پھر جو تم سے پہلے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو بھی کسی نے نہیں پیدا کیا تھا، اللہ ہی نے پیدا کیا تھا. ہم سے پہلے جو بھی پیدا ہوئے تھے اور آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے.
ان کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، اور پیدا کرنے کی غرض و غایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلائی ہے لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی متقی بننے کا فارمولہ بس ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی متقی پرہیزگار بن نہیں سکتا، اور وہ ہے ایک ہی بات ہے، ایک ہی دوا ہے کہ اپنے مالک کی عبادت کرو۔ مالک کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرو گے تو تم بھٹک جاؤ گے، پھر تمہارے لیے سود آسان ہو جائے گا، پھر تمہارے لیے زنا آسان ہو جائے گا، پھر تمہارے لیے جھوٹ آسان ہو جائے گا، پھر تمہارے لیے چوری اور ڈکیتی آسان ہو جائے گا۔ اگر تم اللہ کی بندگی کرتے رہو گے، اور اللہ کی بندگی کیا ہے؟ اللہ کو محبوب ہے سجدہ بندے کا، اور سجدہ نماز میں ادا ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا بھی سجدہ آتا ہے وہ قرآن پڑھنے میں، مگر 5 ٹائم نماز جو فرض ہے اس میں سجدے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب ارکان میں جو رکن ہے سجدے کا وہ بہت پسند ہے۔ تو آدمی سجدہ کرے تو بندگی کا مفہوم یہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے، یعنی اللہ کو سجدہ کرے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر جو قانون ہے، قوانین ہے، فرامین ہے، فرمان ہے، احکام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، وہ مانے، تب وہ بندگی کا مفہوم پورا ہوگا۔ اور پھر آخری مفہوم جو رہ جاتا ہے کہ مانگنا کس سے ہے، تو لازمی بات یہ ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے اور جو روٹی دیتا ہے اور جس نے دیا ہے تن کو وہی دے گا کفن، تو پھر مانگا کس سے جائے؟ تو اپنے پیدا کرنے والے سے مانگا جائے، اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگا جائے۔ یہ مفہوم ہے عبادت کا۔ اب ایسی اگر ہم عبادت کریں گے تو لازمی اس کا تقاضا یہ ہے عبادت کا کہ پھر آدمی متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم بندگی کرو گے تو پھر تم متقی ہو جاؤ گے، اور متقی ہو جاؤ گے تو جیسا آپ قرآن پاک سنتے ہیں کہ جنت بنی ہی متقیوں کے لیے۔ سیدھا سیدھا ون ٹریک پر کام ہے، ایک ہی فارمولہ ہے، اللہ نے پیدا کیا ایک، اللہ کی بندگی کرو ایک، اور متقی بن جاؤ گے ایک، اور پھر اللہ کی جنت بنی ہے متقیوں کے لیے ایک، سب ایک ہی بات ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کے لیے کہتا ہے کہ اپنے بندوں سے، انسانوں سے، تو اس کی وجہ کے ساتھ ہے کہ ایک تو اللہ نے پیدا کیا، اور پھر یہ دوسری وجہ سنیے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ وہی ہستی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی دلیل پیش کی کہ اس لیے تم بندگی کرو۔ اب سارے مفہوم بندگی پہ چلیں گے، اور ہم کیسے ہیں کہ زبردستی کوئی بھی بات کسی کو ٹھوستا ہے۔ اگر ایک بادشاہ ہے، ایک حکمران ہے، ایک لیڈر ہے، ایک طاقتور ہے، تو وہ جائز ناجائز اپنی طاقت کے بل پر لوگوں کو غلام بناتا ہے، لوگوں سے اپنی بات منواتا ہے، اب اس کے پاس دلیل ہو یا نہ ہو۔ مگر اللہ تبارک تعالیٰ جو سب سے پاورفل ہے، طاقتور ہے، وہی طاقتور ہے۔ دیکھیے کیسا طاقتور ہے، چاہے تو یوں ہم سب کو بنا دے کہ مان لو یہ بات، مگر اللہ تبارک تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود دلیل دیتا ہے کہ دیکھو میرے بندو، میں نے تم کو پیدا کیا ہے نا؟ تو سب اقرار کرتے ہیں، تو پھر آپ بندگی کیجئے نا، اللہ کی عبادت کیجئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، اور وہی ہستی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت۔ اب یہ ایسی باتیں ہیں جس کا کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہے کوئی انکار کرنے والا؟ تو دیکھو زمین موجود ہے، یہ فرش ہے، ہم کتنے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔
اور پھر اوپر نظریں اٹھا کر دیکھ لو کہ یہ آسمان، یہ زمین کی چھت ہے، یہ ہمارے اوپر صاحبان ہے، یہ کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے بنایا، اور سب اس کا اقرار کرتے ہیں، چاہے دنیا کا کوئی بھی آدمی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا۔ کتنی دلیل دے رہا اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کروانے کے لیے، حالانکہ اللہ کو کیا ضرورت ہے اتنا سمجھائے، اتنی دلیل دے، قائم کرواتا اللہ تبارک و تعالیٰ تاکہ آخرت میں کوئی کسی کے پاس جواب نہ رہ جائے کہ اٹھ کر بول دے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں معلوم تھا۔ دیکھیے گا کتنے ڈیٹیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے سامنے، تمام انسانوں کے سامنے باتیں رکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، اتارا، برسایا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس کے ذریعے سے ہم نے پیداوار نکالی تمہارے لیے کھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی دلیلیں دی ہے اپنی بندگی کرانے کے لیے، ایسا ہی نہیں کہ آسمان سے پانی برسایا، اس پانی کے ذریعے سے آپ دیکھتے ہیں کہ زمین بنجر ہے، کسان بیج بو دیتا ہے اور اوپر نگاہیں اس کی رہتی ہے، دعائیں کرتا رہتا ہے، بادلوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ اگر بارش نہ آئے تو قحط سالی ہو گئی تو پھر اناج نہیں، پھل نہیں، ترکاریاں نہیں، تو اس کی پیداوار کیسے ہوتی ہے؟ پانی سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پانی کے ذریعے سے ہم نے پیداوار نکالی، اور کائے کے لیے رزقاً، تمہارے کھانے کے لیے، لکم، تمہارے واسطے۔ تو تمام انسانوں کی خورد و روش کا ذریعہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمایا، آسمان سے پانی بھیجا، پانی ہم پیتے ہیں، ہماری ضرورت ہے، کپڑے دھوتے ہیں، نہاتے ہیں، ہر ضرورت کے لیے ہم کو پانی چاہیے، اور پھر پیداوار نکالی اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور وہ سب کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لکم، یعنی سارے انسانوں کے لیے۔ پھر اتنا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پھر تم اللہ کا ہمسر نہیں بنانا حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب اتنی بات تم جانتے ہو کہ یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور اتنی دلائل دینے کے بعد، اتنا سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، اور دیکھو تم نہ بنا لینا اللہ کے لیے انداد، ہمسر، اللہ جیسے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اولاد دیتا ہے اور دوسرے بھی دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ وکیل ہے، دوسرے بھی وکیل ہے، اللہ کام بنانے والا ہے، دوسرے بھی کام بنانے والے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ حاجت روا اور مشکل کشا ہے، تو لوگوں نے کس کس کو حاجت روا اور مشکل کشا بنا لیا ہے، جبکہ قرآن نے کیا فرمایا ہے؟ اور سب سے پہلے تو مسلمانوں کو شرم آنا چاہیے کہ غیر قوم تو رہتے ہیں، اس کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے، وہ کیا جانتی ہے قرآن اور کتاب کیا ہے، وہ کیا جانتے ہیں کہ اللہ و رسول کیا ہے، نہ وہ جانتے ہیں اور نہ ہم ان کو سمجھاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن میں فرمایا، کیا لوگوں کی نظر، کیا یہ واعظین دجالین فتین کی نظر ان پر نہیں پڑتی ہے جو پیسے لے کر واز کرتے ہیں دھڑلے سے؟ ان کی نظریں یہ آیتوں پر نہیں پڑتی ہے کہ اللہ نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم لوگ دیکھو خدا کا ہمسر نہیں بنا لینا حالانکہ تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے تم یہ کام کر رہے ہو۔ یہ بات قرآن نے فرمائی۔ مسلمانوں کو تو ڈوب مرنے کی بات ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر نہ جانے کس کس سے مانگ رہے ہیں، نہ جانے کس کس کے آگے سر جھکا رہے ہیں، اور بطولے یہ دے رہے ہیں کہ یہ تو تعظیمی سجدہ ہے، نزدی تو یہ نہ سمجھنا، یہ تو ہے تعظیمی سجدہ اور یہ سر دیتا ہوں نذرانہ۔ یہ سب گانے، یہ فلمی دنیا کی دھن پر پیروڈی کیے ہوئے گانے یہ کام آئیں گے؟ یہ مذہب ہے؟ کون سا مذہب ہے یہ؟ تو اس پر یہ آیت قرآن کی یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر صاف یہ فرمایا ہے کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور دیکھو جانتے بوجھتے تم لوگ اللہ کا ہمسر نہ بنا لینا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم کسی شک میں پڑے ہو
اور اگر تم کسی تردد میں ہو اس چیز سے کہ جو ہم نے نازل فرمائی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو فاتو بھی صورت میں مثلی، تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا چیلنج ہے ساری دنیا کو، مکہ والوں کو تو تھا ہی، یہ ساری دنیا کے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو یہ چیلنج قرآن میں موجود ہے۔ اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا اور تم شک میں پڑے ہوئے ہو، کسی تردد میں ہو کہ ایسا ہے کہ نہیں، ایسا ہے کہ نہیں، اللہ ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول تھے کہ نہیں، یہ قرآن صحیح ہے کہ نہیں، اگر یہ تم سب کو شک ہے کہ یہ کلام ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اگر تم میں شک ہے، تم کو کوئی بات شک ہے، تو پھر تم ایسی ایک صورت بنا کے بتلا دو نا، کوئی بھی ایک آیت ایسی بنا کے بتلا دو۔ یہ چیلنج اللہ تبارک تعالیٰ کا، اور جو قرآن میں قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور تم تمہارے سارے مددگاروں کو بلا لو، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ تم ساری دنیا کے لوگوں کو اس کام کے لیے بلا لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اگر تم کو ایسا لگتا ہے کہ معاذ اللہ یہ قرآن کسی شخص کا ہے، کسی نے گڑھ لیا ہے، کہیں سے آیا ہوا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں، مختلف باتیں، اگر تم تردد میں ہو، اگر تم کسی شک میں پڑے ہوئے ہو، تو پھر بنا لو ایک ایسی صورت اور تم ساری دنیا کو اکٹھا کر لو، تمہارے حمایتیوں کو بلا لو، تمہارے پڑھے لکھے کو بلا لو، اللہ تبارک تعالیٰ کو چھوڑ کر، اگر تم سچے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر تم اگر ایسا نہ کر سکو اور تم کر ہی نہیں سکتے، دونوں بات فرما دی اللہ تعالیٰ، تم اگر ایسا نہ کر سکو، ساروں کو جمع کر کے بھی ایک آیت تو آج تک کوئی بنا نہیں پایا، اور اب کیا انسان بنائے گا، جبکہ مکہ معظمہ میں عرب لوگ، عربس جو ماہر تھے زبان کے، ان کے آج کلام دیکھو عربی میں، آپ دانت میں انگلیاں دبائیں گے کہ کیا کلام ہے مرصع، ان کے قادر الکلام کہے جاتے تھے، اتنا عبور تھا زبان پر، وہ لوگ کو قرآن نے عاجز کر دیا، الٹ ٹپ باتیں کرتے رہے، ایک آیت کوئی نہیں بنا سکا سارے مکہ میں اور مدینہ منورہ میں۔ بنایا کسی نے؟ نہیں بنایا، اور قیامت تک نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہیں کر سکو اور تم کر ہی نہیں سکتے ہو، تو پھر فَاتَّقُوا نَارَ الَّتِي، پھر تم اس آگ سے بچو، وہ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جو انسانوں کے لیے ہے اور پتھروں کے لیے۔ اگر تم نے یہ قرآن کو صحیح نہیں مانا اور اس بھرم میں رہے کہ کچھ نہیں ہوگا آخرت میں، تو پھر تم دھوکے میں آ جاؤ گے، دھوکہ کھا جاؤ گے، اور ایسا تم کر نہیں سکتے۔ تو جب کر نہیں سکتے تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پھر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن کون ہے؟ انسان ہے، اور انسانوں ہی سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من الذین قبلکم لعلکم تتقون، کیا لوگوں اللہ کی بندگی کرو، یہی بات شروع ہوئی تھی۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جن انسانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اور وہ انسان نے اگر بندگی نہیں کی اور اس قرآن کو معاذ اللہ جس نے بھی جھوٹا سمجھا، عملاً فعلاً قولاً، تینوں باتیں یاد رکھے، عملاً عمل نہیں کرتا انسان، قولاً باتوں میں اڑاتا ہے، فعلاً اور اس کا فعل نہیں ہے اسلام کے مطابق، تو عملاً فعلاً قولاً جس نے بھی قرآن پاک کو نہیں مانا، تو پھر وہ اس آگ سے بچے جس کا ایندھن کون ہونے والے ہیں؟ انسان اور پتھر۔ یہاں دیکھیے گا پتھروں کو، بڑے معنی خیز بات ہے، پتھروں کو کہا گیا ہے کہ انسان کے ساتھ یہ بھی جہنم میں ہوں گے۔ اب پتھر کون سے؟ ابھی کتنے پتھروں کو پوج رہے ہیں؟ گنپتی کا اسٹیچو پتھر ہے نا بھائی، شنکر کا اسٹیچو پتھر، یہ سارے بتوں کو آپ دیکھیں گے پتھر پوج رہے ہیں لوگ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یہی جو پتھر ہے نا، تم کو دکھائے گا کہ جہنم میں جلو گے انسان، تم بھی اور تمہارے وہ معبود بھی۔
تمہارے سامنے جلیں گے. دیکھو یہ کچھ نہیں بگاڑ پا رہے نہ تم کو بچا پا رہے بلکہ یہ خود جل رہے ہیں. تو یہ جو اسٹیچو بنا کے رکھا ہے کرسچنوں نے یہ بچ جائیں گے کیا؟ ان کا اسٹیچو بھی وہ شیطان کی شبیہ کا ہے, وہ بھی جلے گا جس کو یہ لوگ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹا کہہ رہے سن آف گاڈ. غلط ہے, وہ جلے گا. وہ بت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے. تو یہ بت جو پتھر کے ہے, اور اگر بڑھ کے ایک بات کہوں تو ابھی بڑے چٹکے لگیں گے. ارے تم نے یہ آڑے جتنے بھی بنائے ہیں یہ بھی تو سب پتھر ہے, اس میں سے بزرگ ہٹ جائیں گے, وہ بزرگ نہیں رہیں گے وہاں پر. اور یہ جو تم جن کو پوج رہے ہو, جن پہ چادریں چڑھ رہی ہے اور جن پہ ڈھول اور سندل اور قوالیاں ہو رہی ہے, یہ سب تمہارے سامنے جلتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ کون سے بچا لے. ارے یہ خود نہیں بچ سکتے تو تم کو کیا بچا لیں گے انسانوں. یہ بات حقیقت ہے, حقیقت کا سامنا کرو. برا لگنے کی بات ہی نہیں ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے. اور نہیں سمجھو گے تو وہاں سب سمجھ میں آنے والا ہے, مجھ کو بھی اور تمام بنی نوع انسان کو بھی. کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم نہیں کر سکتے تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. عدت للکافرین, اور وہ تیار کی گئی ہے انکار حق کرنے والوں کے لیے. یہ بات جنہوں نے نہیں مانی, اللہ کی عبادت نہیں کی, تو ایسے کافروں کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے. اللہ نے تیار کر رکھا ہے ایسی آگ کو جو کافروں کے لیے, انکار کرنے والوں کے لیے ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اب یہ ایک سائڈ نافرمانوں کی, نماز نہ پڑھنے والوں کی, اور تمام برے فعل کرنے والوں کی, اور شرک میں مبتلا رہنے والوں کی, اللہ تبارک تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے سے مانگنے والوں کی, اللہ کے آگے سر نہ جھکاتے ہوئے دوسروں کے آگے سر جھکانے والوں کی کیا حالت ہونے والی ہے؟ یہ انکار حق کرنے والے ہیں. تو انکار حق کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے. اور ایک سائڈ ہو گئی تو ابھی دوسری سائڈ بھی تو ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ بشر الذین آمنوا, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دو ایمان والوں. بشارت سے مطلب خوشخبری. اب ایک سائڈ ہے نا, بیڈ نیوز تھی کہ وہ انسان جنہوں نے اللہ کے فرامین کو, اللہ کے احکام کو, اللہ کی بات کو نہیں مانا, تو ان کے لیے تو جہنم کی آگ ہے. اور یہاں دوسری سائڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بشر الذین آمنوا, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بشارت دے دیجئے, خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا. اب ایمان لایا تو سارے محلے میں انٹرویو لے لو کہ بھائی ایمان والا کون ہے, تو پورا کسا والا اٹھ کے کھڑا ہوگا. ہونا بھی چاہیے کہ سب ہاتھ اٹھا دیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں. تو آمنو میں تو سب سے آگے ہے, آمنو میں تو سب سے آگے ہے. عامل الصالحات مشکل ہے, بس خدا کا کرم رہے درکار, قاعدے سے نجات مشکل ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا ہے. اور پھر فرمایا وہ عامل الصالحات, اس کی کنڈیشن ہے ایمان کی کہ عمل صالح کرنا پڑے گا. اور جن لوگوں نے عمل صالح کیا ایمان لا کر, عمل صالح کیا ہے؟ ایک جملے میں الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں, عمل صالح اس چیز کا نام ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے, کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ عمل صالح ہے, اس کی تمام فہرست بن سکتی ہے. اور جو عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا وہ عمل صالح ہو نہیں سکتا, جیسے تعزیہ. اسی طرح سے تمام برائیوں کو دیکھو, یہ عمل صالح ہے نہیں بھائی. عمل صالح وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکوٰۃ دو, حج کرو, سچ بولو, غیبت مت کرو, جھوٹ مت بولو. تو یہ سب جو ہے سچائی کی باتیں, اور یہ دین حنیف سچا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت دے دو ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تو پھر ان کے لیے جنت ہے، باغ ہے ایسے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ایک سائڈ آپ نے دیکھی کہ ان کے لیے آگ ہے جو جلا کے خاک کر دے گی، اور دوسری سائڈ ایک آگ ہے تو ادھر باغ ہے، پھر باغ والے ہیں، اور ایسے باغ کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ پانی سے بڑا لگاؤ ہے انسان کا، ہر بات میں انسان کو پانی چاہیے۔ حد یہ ہے کہ اب تو سب ڈاکٹر بھی بولنے لگے بھائی پانی کا استعمال زیادہ کرو، پانی پیو، ہر بیماری کی دوا کیا ہے؟ ارے انسان اگر 3 4 دن 8 دن 15 دن اس کو پانی نہیں ملے اور وہ نہائے نہیں تو اپنے جسم سے وہ نفرت کرنے لگ جائے گا۔ پانی اتنی اہمیت کی چیز ہے، تو پھر پانی سے لگاؤ ہے تو باغ بھی ہوگا تو ایسا باغ جس کے نیچے پانی کی نہریں بہتی ہوگی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، اور جب کبھی ان کو کھانے کے لیے کوئی پھل دیا جائے گا تو قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو کہیں گے کہ اس سے پہلے یہ رزق یہ پھل ہم کو دیا جاتا رہا، وہ اوتوا بہ متشابہا، حالانکہ وہ اس سے ملتے جلتے تھے۔ اب جنت میں اللہ تبارک تعالیٰ پھل دے گا انسانوں کو کھانے کے لیے، اور یہ انسان کی خواہش ہوگی کہ پھل کھائے، تو اس کے سامنے آ جائے گا ایسا کوئی پھل آ گیا کہ اب جس کا نام ہی نہیں جانتا تو ٹینشن ہونا ہی ہے نا اس کو، اور جنت جو ہے وہ ٹینشن کی جگہ نہیں ہے۔ اگر وہاں ٹینشن آ گیا تو پھر جنت کا ہے کی؟ جنت میں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو اس کے سامنے جب پھل آئیں گے تو پھل دیکھے گا تو یہ تو دنیا میں سیب، یہ آم، یہ انگور، یہ انار فٹافٹ پہچانے گا، یہ تو ہم اس سے پہلے بھی کھاتے تھے، مگر جب کھائے گا پھر اس کا مزہ کچھ اور ہوگا، دوبارہ ہوگا، لذت تو یہاں ہے ہی نہیں ہے، وہ لذت ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ اوتوا بہ متشابہا، حالانکہ اس سے ملتے جلتے پھل دیے گئے تھے دنیا میں، یہاں پر لگا رہے تو کوئی جا کے وہ فروٹ مرچنٹ کے پاس بولتا ہے کیا سڑا ہوا پھل دیا تھا یار، 120 روپے کا سیب لیا، ایسا سیب دے دیا جس میں ذرا بھی لذت نہیں ہے، اور یہ ایسے پھل، مگر وہاں پر جو پھل ملیں گے تو یہاں پر جو ہم نے کمائی کی ہے، ہر آدمی سیب نہیں کھا سکتا 200 روپے والا، کوئی کتنی بھی باتیں کر لے کھا نہیں سکتا، یہاں تو پیسے والا ہی کھائے گا۔ جو اصل آم ہے جس کا نام کیا ہے بھائی؟ سب کو معلوم ہے، نام ہی معلوم ہے ہم لوگ کو، 1200 اور 1500 روپے ڈزن والا ہے، وہ ہمارے بس کی بات نہیں، اور اب تو 4 ہزار 3 ہزار روپیہ ڈزن مل رہا ہے آج کی مارکیٹ کا بھاؤ، تو یہ کہاں سے ملیں گے کھانے کو؟ تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ اور وہاں فری میں کھائیں گے کیا؟ باپ کا راج ہے، وہاں بھی پیسہ چاہیے، وہاں کیا چاہیے؟ ارے یہاں کا پیسہ اگر ڈالر، روپیہ، یان، یہ ہے یہاں کا پیسہ ریال اور دینار اور درہم، تو وہاں کا پیسہ ہے نیکی، اور وہ نیکی کما کر نہیں گئے تو پھر وہاں بھی کچھ نہیں کھانے والے، سوا کھانے ملے گی مال، دھلائی ہوئے گی، کھانے ملے گا مگر کیا ملے گی؟ مال، اور تھوڑ کا درخت جو پیٹ میں جائے گا تو کانٹے اور ایک دم وبال پیدا کر دے گا، درد پیدا کر دے گا، ایسا کھانا ملے گا، اور یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ اللہ کی بندگی چھوڑ کر دوسروں کی بندگی کرو گے تو سوا مار کھانے کے دوسرا راستہ نہیں، اور اگر پھل کھانا ہے اللہ کے دیے ہوئے تو پھر بھائی اس کے لیے پیسہ چاہیے، اور وہاں کا پیسہ ہے نیکی، یعنی عمل صالح، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے واسطے اس میں یعنی جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوگی۔ کیا ہوگی؟ پاک بیویاں ہوگی۔ اب دیکھیے گا کہ زوج جو لفظ ہے وہ عربی زبان میں شوہر کے لیے اور بیوی کے لیے بھی ہے، بڑا کمال ہے عربی زبان میں، تو وہ زوج لفظ ہے، تو ایک دوسروں کے لیے پاکیزہ مرد اور پاکیزہ عورتیں ہوں گی،
اب اگر کوئی آدمی دنیا میں نیک ہے اور عورت بدکار، تو ظاہر سی بات ہے کہ آدمی جنت میں ہوگا اور عورت اس کی جہنم میں جائے گی، تو دونوں پاکیزہ نہیں ہوئے نا. زوج، شوہر اور بیوی دونوں پاکیزہ ہونا چاہیے. اگر یہاں پر بیوی بھی پاکیزہ ہے اور متقی ہے اور شوہر بھی متقی ہے تو دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں جنت میں ایک ساتھ رکھیں گے اور ان کا نکاح ہوگا. اور اگر جہنم میں آدمی چلا گیا اور جنت میں عورت تو پھر دونوں کا میل نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی دوسرا آدمی اس کو دے دے گا خاتون کو، اچھا جو نیک متقی ہوگا. اور اسی طرح عورت کے ساتھ ہوگا، اسی طرح مرد کے ساتھ ہوگا. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے واسطے اس میں ازواج ہوں گے، یعنی شوہر کے لیے مرد اور مرد کے لیے بیویاں، مطہرہ پاکیزہ. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہاں پر تقریباً آدھا رکوع ہو گیا، بس کروں یا پورا سناؤ بھائی؟ جیسی سب کی مرضی ہو گئی، پورا کرو انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یستحی، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ نہیں شرماتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ حیا نہیں کرتا ہے. ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، یہ کہ وہ بیان کرے کوئی مثال، خواہ وہ مچھر ہی کی کیوں نہ ہو، فما فوقہا، یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی، یا اس سے بھی حقیر ترین کوئی مخلوق کی مثال ہو، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس میں نہیں شرماتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اور پھر جن لوگوں نے ایمان لایا ہے وہ تو جان لیتے ہیں کہ یہ ان کے پروردگار کی طرف سے مثال حق ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کوئی مثال دے کر کسی بات کو سمجھاتا ہے تو جو ایمان والے ہیں اس کے بندے وہ کیا کرتے ہیں، وہ سمجھ لیتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مثال بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل صحیح ہے. اور وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے حق کا، فَيَقُولُونَ، پھر وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کیا اللہ تبارک تعالیٰ کا اس مثال سے کیا ارادہ ہے، یعنی ان کے سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو بہت سے معترضین کا اعتراض تھا کہ یہ مکھی، مچھر، مکڑی ہے نا مثال قرآن پاک میں، یا ایسے ایسے حقیر چیزوں کی مثال دے کر اللہ سمجھاتا ہے. ایسا کیسا اللہ کا کلام ہے جس میں مکڑی، مچھر، اس کی باتیں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بہت کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی باتوں کو، کوئی الجھاوا نہیں ہے. چاہے مچھر کی مثال ہو، مکڑی کی مثال ہو، مکھی کی مثال ہو، اس سے بات سمجھانا ہوتی ہے تو سمجھاتا ہے. تو پھر ایمان والے تو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اور جو کافر ہیں، جو انکار حق کے کرنے والے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اس سے کیا ارادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. اور اس قرآن پاک سے بہت سے لوگ گمراہ ہوئے اور بہت سو نے راہ ہدایت پائی، بہت سے ہادی ہوئے، اور جنہوں نے ہدایت کی باتیں کی تو لوگوں نے اس پر ایمان لایا، وہ ہدایت یافتہ ہوئے. تو اس قرآن کی وجہ سے بہت سے گمراہ ہوئے اور بہت سے ہدایت پائے. تو ابھی ایسا کیسا؟ اب دیکھیے گا، سیدھی سی بات ہے، یہ قرآن ابھی یہاں پڑھا جا رہا ہے اور آپ کے سامنے مثالیں بیان کی جا رہی ہیں. اب اس میں اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو، ارے یہ کیا بات ہے، یہ تو حاجی صاحب جو ہے تو اپنی مرضی سے ٹھوک رہا ہے کچھ بھی، اب باتیں یہ قرآن کی ہے. تو اب جس نے بھی یہاں سے منہ ٹیڑھا کر کے نکل گیا اور جا کے پھر تعزیے اٹھانے لگا اور سندل کرنے لگا تو پتہ چلا کہ وہ گمراہ ہوا کہ نہیں. تو یہی قرآن کو جو چھوڑ دے گا تو یہ قرآن کی وجہ سے گمراہ ہو جائے گا، اور جو اس قرآن کو حق مان کر پکڑ لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ گمراہ کون ہوتا ہے وہ سن لو، کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس سے تو گمراہ فاسق لوگ ہی ہوتے ہیں. فاسق لوگ کون؟
جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کی بات پر یقین نہیں کرتے، جو اللہ کے جو بیان کردہ آیتیں ہیں، اللہ کے جو فرمان ہے، اللہ کے جو احکام ہے اس کو ماننا نہیں چاہتے ہیں، ایسے لوگ کون ہے؟ فاسق ہے۔ اور اس سے تو فاسق لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ اور ان کی فاسقوں کی مثال دی کیا اللہ نے؟ کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اس کا وعدہ کرنے کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ ابھی یہ بات ہم دیکھیں سورہ اعراف میں غالباً یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام لوگوں کو جمع کیا تھا۔ الست بربکم، کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا، ہاں یس آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر اس فرمان کو لوگ بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ دیکھو میری ہدایتیں، میرے رسول تمہارے پاس میری آیتیں لے کر آئیں گے، اور پھر تم میں سے جو بھی اس ہدایت کو مان لے گا تو وہ کامیاب ہوگا، اور جو اس کو نہیں مانے گا تو وہ فیل ہو جائے گا۔ تو ایسے لوگ فاسق ہے جو اللہ سے عہد کرنے کے بعد، اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں۔ وہ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، اور وہ منقطع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا۔ یعنی تمام رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا تھا کہ دیکھو آپس میں رشتوں کو کاٹنا نہیں۔ سب سے پہلے تو مومن کا بھائی ہے، یہی رشتہ ہے نا بڑا، اس کو دیکھو کاٹنا نہیں۔ پھر خاندانی رشتے ہیں، باپ ماں بھائی بہن ماموں چچی پھوپھا، یہ سب رشتے ہیں، اس کو مت کاٹو۔ اور مومن ایک دوسرے کا بھائی ہے، یہ رشتے کو مت منقطع کرو۔ وہ یفسدون فی الارض، تو وہ لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یعنی فساد کے معنی اس دن میں نے بتایا تھا بگاڑ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سدھارنے کا موقع دیا تھا کہ سدھر جاؤ، تو اس کو بگاڑتے ہیں، وہ فساد پھیلاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کیا ہے؟ فاسق ہے۔ اولئک هم الخاسرون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں آنے والے ہیں، جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، جو گھاٹے میں رہنے والے ہیں، جو ٹوٹے میں رہنے والے ہیں، یہی لوگ فاسق ہیں، اور ایسے لوگ نقصان میں رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آخری آیت ہے غالباً 2 آیت، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیسے تم انکار کر سکتے ہو، کیسے تم کفر کر سکتے ہو؟ اتنی باتیں، اب رکوع ختم ہونے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنی مثالیں دے کر ہم نے تم کو سمجھائی آیتوں میں، اور بات شروع ہوئی تھی کیسے بھائی؟ اللہ کی، دیکھو یہاں سے بات شروع ہوئی تھی، بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، سن کے یہ کان سے وہ کان سے نہیں نکال دینا۔ اللہ کی بندگی سے بات شروع ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی مثالیں دے دے کر بیان فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اب اتنی سب بات ہو گئی تو ابھی تم کیف تکفرون باللہ، کہ اب تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کی بات کا، اللہ کا؟ وہ کنتم امواتا، ارے جبکہ تم موت تھے، مردہ تھے، کچھ نہیں تھے، یو آر نتھنگ دیٹ ٹائم، اس وقت تم کچھ بھی نہیں تھے۔ اب بتلائیے ہماری پیدائش سے پہلے، وہ مادر رحم میں نطفہ جانے سے پہلے، ہم میں سے کوئی بھی اٹھ کر چاہے کتنی بڑی پگڑی والا ہو، اس سے پہلے کچھ تھا کیا؟ قابل ذکر بھی نہیں تھا جی۔ سورہ دہر پڑھیں گے تو دیکھیں گے کیا لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ اس کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، اس کا کوئی ذکر بھی نہیں تھا۔ ابھی منموہن جی ہو یا اوباما ہو، یہ ان کی پیدائش سے 1 منٹ پہلے ان کو کوئی پہچانتا تھا کیا؟ کون اوباما ہے، نہ کون منموہن سنگھ ہے، نہ کون ایوب خان ہے، نہ کون یحییٰ خان ہے، کوئی پہچانتا تھا کیا؟ قابل ذکر بھی نہیں تھے یہ لوگ اور ہم لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ، اور تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اتنی دلیل دے رہا اللہ تبارک تعالیٰ، وہ کنتم اموات، جبکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اللہ نے تم کو زندہ کر دیا۔ کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ آؤ نا دنیا کا انسان، ارے مردے، ایک نطفے سے، کیڑے سے، حقیر پانی سے بنے ہوئے انسان، اتنی باتیں کرتا ہے تو تھا کیا؟ مردہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا فاحیاکم، پھر ہم نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تم کو مارے گا۔ مارے گا کہ نہیں؟ ابھی کوئی نہ بولے تو ہمارے باپ مر گئے،
چچا مر گئے, ممانی مر گئی, اماں مر گئی, بہنا مر گئی, مری کہ نہیں؟ ارے کتنے بڑے بڑے محلے کے چودھری مر گئے. چودھری جی تسی کڈیا ہے, ہاں پنڈ کڈا ہے تیرا, کہاں ہے گاؤں تیرا, کچھ پتا نہیں ہے. کتنے چودھری نکل گئے اس محلے سے. تو بھیا اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم یمیتکم, پھر وہ تم کو مارے گا. اور مار رہا ہے, ہم سب بیٹھے ہوئے, ایک دن ہم سب مر جائیں گے. مرو گے کیا نہیں؟ سب کو یقین ہے ہم مریں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم یحییکم, پھر وہ تم کو زندہ کر دے گا. اس کا یقین نہیں آ رہا ہے بہت سو کو. ارے ہم تو مر کر خاک ہو جائیں گے, ہمارا ہڈی کا پنجر ہے, پھر کیا ہوگا, کہاں سے ہم زندہ ہوں گے, راکھ بن گئے, خاک بن گئے, شیر کھا گیا, پانی میں ڈوب گئے. ہاں یہ سب باتیں انسان کرتا ہے, یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مردہ تھے تو ہم نے تم کو زندہ کیا, اور پھر تم کو اللہ مارے گا, یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی. ثم یحییکم, پھر وہ تم کو جلا اٹھائے گا. ثم الیہ ترجعون, اور جیسے اٹھائے گا اللہ تعالیٰ, پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم سب اسی کی طرف مراجعت کرنے والے ہو, تم پلٹنے والے ہو, تم کو پلٹایا جائے گا اور اللہ کے سامنے لے جا کے کھڑا کر دیا جائے گا. یہ بات انسانوں کے سمجھ میں نہیں آ رہی, اور کسی کے آوے یا نہ آوے مسلمانوں کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اگر آ رہی ہے تو پھر نمازیں کیوں چھوٹ رہی؟ انسان کو جواب دینا پڑے گا. اور نماز پڑھنے والوں, تمہاری صبح ظہر سے کیوں ہو رہی ہے, تم کو جواب دینا پڑے گا. باتیں یہاں کھری ہوتی ہے بھائی, لگی لپٹی مروت والی نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ یہاں پر اگر علاج کر دیا گیا تو آخرت میں اس کا بڑا فائدہ اٹھاؤ گے, اور یہاں پر لولو اور پتو کرتے بیٹھیں گے تو پھر آخرت میں دھلائی ہونے والی ہے. اس سے بہتر ہے کہ صحیح بات بتلا دی جائے. تو اے لوگوں, تم فجر کی نماز سے پابندی کرو. ظہر تمہاری فجر نہ ہونے پائے, فجر اسٹارٹر ہے, اور اسلام شروع ہوتا ہے فجر سے ہوتا ہے, کسی کا کربلا سے ہوتا ہے نا. فجر سے اسلام اسٹارٹ ہونا چاہیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کہاں سے شروع ہو رہا تھا؟ ہاں, تو ہم سب کا اسلام کہاں سے شروع ہونا چاہیے؟ فجر کی نماز سے. پھر اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے کہ پھر تم سب کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی ہستی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے سب کے سب جو کچھ زمین میں ہے. وہ کس کے لیے پیدا کیا؟ دیکھو, اب غور کرو, اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتا ہے انسان, کہ یہ زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ سب کس کے لیے ہے نا. ابھی دیکھیں گے ہم کیا کیا ہے, تو لوگ بولیں گے اناج ہے. کس کے لیے بھائی؟ انسان کے لیے. فروٹ ہے, کس کے لیے بھائی؟ پھل پھول ہے, عطر بنا رہا ہے, کس کے لیے ہے بھائی؟ تو ابھی دیکھیں کوئلہ کس کے لیے ہے, بولتے جاؤ. پیٹرول کس کے لیے ہے, پیتل کس کے لیے ہے, تانبا کس کے لیے ہے, سونا کس کے لیے ہے, چاندی کس کے لیے. ایک لمبی فہرست ہے, انڈیکس ہے. ہم بولتے چلے جائیں, یہ سب کے سب زمین میں جو کچھ سارا کے سارا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی ہستی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے سارا کے سارا زمین میں جو کچھ ہے. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات, پھر زمین کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے توجہ فرمائی. کہاں پر؟ آسمان کی طرف. فسواهن سبع سماوات, پھر اس کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیا. زمین میں سارا بنا دیا انسان کے لیے, اور پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی, اور پھر آسمان بنا دیے کتنے؟ 7 اسکائز, 7 آسمان بنا دیے, اور وہ بھی ٹھیک ٹھیک بنا دیے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے کہ انسان کو کیا کیا ضروریات ہے. اب ساری ضروریات اللہ تعالیٰ نے مہم کا بہم پہنچا دی ہے نا, پرووائڈ کر دی ہے, دے دی ہے. اس کے بعد اگر یہ کچھ بھی جواز پیش کرے, ایکسکیوز کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے کو تو یہ کمی تھی,
وہ نہیں تھا، نیند نہیں کھل رہی تھی، یہ تھا، یہ سب بہانے نہیں چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی بات چاہتا ہے، اور وہ کیا بات ہے کہ اللہ کی تو بندگی کب سے شروع ہوگی بھائی؟ فجر کی نماز سے۔ دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو، سلا کر رکھ رہے ہیں، انٹے غفل کھلا دیا ہے قوموں کو اور خود بھی کھا لیے ہیں۔ فجر کی نماز میں نہ آنے دیتے ہیں نہ آ رہے ہیں۔ یہ لوگوں کی بھڑکی میں مت آؤ، نکل جاؤ ان کے چنگل سے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سچے ہم امتی ہیں تو ہم کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ فجر میں اٹھ کر ہم یہ اعلان کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے سچے بندے ہیں، ہم نے بستر چھوڑ دیا ہے ٹھنڈی میں اور تیری عبادت کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم نے قدم بڑھایا ہے، تو اپنی طرف کھینچ لے اور دنیا میں ہم کو کامیاب کر اور آخرت میں بھی ہم کو کامیاب کر، اور اللہ تبارک تعالیٰ تیرا دیدار پاک عطا فرما دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ تیری جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اللہ تو ہم سب کو بخش دے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو بخش دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات بیٹھے رہے، تشریف رکھیں۔